الحمد للہ رب العالمین۔ کہتا ہے کہ میں اپنے ہوٹل سے احرام باندھا، میرا ارادہ عمرے کرنے کا نہیں تھا۔ پھر میں گروپ والوں کے ساتھ مسجد عائشہ گیا، وہاں 2 رکعت بھی ادا کی، واپس آ کے طواف بھی کیا، صفا مروہ کی سعی کی، 2 چکر لگائے، واپس چلا آیا، نہ سعی مکمل کی اور نہ حلق کرایا۔ اگر تم نے نیت ہی نہیں کی تو کوئی تمہارا عمرہ تھا ہی نہیں۔ میں نے عمرہ کیا لیکن حلق کے بجائے میں نے ریزر سے 4 طرفوں سے بال کا دم تو نہیں پڑا، لیکن ہے بے وقوفی، سارے سر پہ اس کا پھر ہونا چاہیے۔ اگر ہم نماز کے لیے طواف کر رہے تھے، نماز کھڑی ہوئی تو ہم روک لیں گے تو پھر وہیں سے شروع کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر 4 چکر پورے کر چکے ہیں پھر تو وہیں سے شروع کریں گے، اگر 1 یا 2 چکر پھر ابتدا سے شروع کریں گے۔ میرے ایک دوست کی والدہ عمرے کی نیت سے آئی تھی، مگر تمام مکمل کر سکتی ہے، نہ ہی صفا مروہ کے چکر لگا سکتی، تو اس کو ویل چیئر پہ کرا دو بس۔ یہ کیا ہے؟ یہ آدمی معذور ہے تو ویل چیئر کیوں لے کے کیوں آئے ہو؟ معذور کو لائے ہو تو اب خدمت کرو، ویل چیئر پہ طواف کراؤ، ویل چیئر پہ صفا مروہ دوڑاؤ۔ اب تو الیکٹرک والی ویل چیئر بھی موجود ہے۔ عمرے کے دوسرے طواف تک دایاں کندھا احرام سے چھپا ہوا تھا، بعد میں ٹھیک کر دیا، دم تو نہیں پڑا مجھے، بھئی عمرے کے احرام میں کندھا تو نکالنا ہے، دم کیوں پڑے گا؟ کہتے جی خاوند اپنی بیوی کا نام لے کے پکار سکتا ہے، کیوں نہیں پکار سکتا؟ لیکن لوگوں کے آگے نہ پکارا کریں، کیونکہ لوگ نام سے غلط فائدے اٹھاتے ہیں، اسکینڈل بن جاتے ہیں۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ آدمی خود تو پکار سکتا ہے، جائز ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہ پکار۔ بھئی ایک لفظ ہے خدا، ایک لفظ ہے خدائی، تو حضور جب آئے تو اوپر سے تو وہ خدا ہے، جب نیچے سے گئے تو یہ خدائی ہے۔ اب بھی نیچے کے راستے میں خدائی موجود ہے، اور اوپر کا راستہ جو ہے جس کو جنت الوعلا یعنی اعلیٰ کہتے ہیں، یہ اوپر کا راستہ ہے، وہ خدا ہے۔ میں امام ہوں، نماز پڑھانے میں، قرآن پڑھنے سے حروف کی ادائیگی میں ڈبل آواز محسوس ہوتی ہے، کسی قاری سے رابطہ کریں۔ میری گھر والی کو کینسر کی گٹھلی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، علاج تو اس کا کوئی نہیں ہے، ویسے قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفا، یہ ہر نماز میں 100 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اسے پلائیں۔ یہ سعودی عرب میں میں نے دیکھا ہے، بڑا اچھا انتظام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر میری بات مانو، یہ یہاں اگر شادی کرتی ہو نا، بس میں نے نکاح کرنا ہے تو میرا بھی اور جو جس سے میں نکاح کر، دونوں کو پہلے اس کے باقاعدہ ٹیسٹ لیں گے، بلڈ کے، پیشاب کے، ہر چیز کہ بھی کیا اس کے اندر کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جو دوسرے کو بھی لگ جائے، یہ کینسر کے مریض تو نہیں ہے، یہ ٹی بی کے مریض تو نہیں ہے، وہ پہلے چیک کرتے کیا ان میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، اگر نہ ہو تو اجازت ہی نہیں دیتے۔ میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں احرام باندھ کے، میں آگے ہوٹل پہ گیا، میں نے وہاں پر غسل کیا اور کپڑا بھی دھویا، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، تو وہاں تو لوگ حوریں بھی بنا لیتے ہیں، تو علماء کیا روئیں؟